السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ افضل۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ اے فیز 3 میں اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ پلانر کے سی ای او شاہد محمود اور ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی آپ یہ بتائیے گا، آپ نے اپنے اسٹیٹ کی بنیاد کب رکھی؟ تقریباً 8 سال پہلے جی۔ ویسے مجھے ڈی ایچ اے میں ہی کام کرتے 19 سال ہو گئے ہیں۔ جی اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور برانچ ہے؟ جی ہماری ایک اور کمپنی ہے 99 مارکیٹنگ، جو کہ رائل ریزیڈنشیا میں کام کر رہے ہیں ہم النور میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اب ہم ریئل اسٹیٹ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نیکسٹ ہمارا پلان مارکیٹنگ کا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے، اور وہ انیشیل سٹیج پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جی سر آپ یہ بتائیے گا، ڈی ایچ اے میں کتنے فیز ہیں؟ ڈی ایچ اے میں ٹوٹل ابھی تک 13 فیزز ہیں جی۔ اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور بزنس کرتے ہیں؟ میں چونکہ لاء گریجویٹ ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہوں، اور میری ساتھ اس کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ ساتھ لاء فرم بھی ہے۔ جی آپ یہ بتائیے گا، ریئل اسٹیٹ تو ایک انڈسٹری بن چکی ہے، کیا یہ پورے پاکستان کی انڈسٹری ہے کہ یہ صرف لاہور کی ہے؟ دیکھیں انڈسٹری تو پورے پاکستان کی ہے، البتہ ایسوسی ایشنز پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان ایک بہت بڑی ایسوسی ایشن ہے جو پورے پاکستان میں مارز وجود میں آ چکی ہے، اور میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ کے پی کے اور پنجاب کا میں ایس وی پی ہوں، اور میں پورے پاکستان میں پاکستان بھر کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی نمائندگی بھی کرتا ہوں۔ جہاں کہیں حکومتی ایوانوں میں، ایف بی آر میں، فیٹف میں، پاکستان میں کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں کہیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم ہر جگہ پر دستیاب ہوتے ہیں، اور ہمیشہ گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ ہم نے بارہا ملاقاتیں کی ہیں، اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، گورنمنٹ نے جو ٹیکسز پر کمی کی ہے، اس حوالے سے آپ کی ایسوسی ایشن کا کیا کردار ہے؟ جی حیران کن طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ہی ایسوسی ایشن کا مین کردار رہا ہے الحمدللہ۔ ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے گورنر کے ساتھ میٹنگ کی، ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین جنرل انور علی حیدر صاحب سے کچھ میٹنگز ہوئیں۔ جب شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف بی آر تھے، ان سے میری 1 to 1 کوئی 8 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ شہریار افریدی صاحب سے 3 میٹنگز ہوئیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ سے 3 میٹنگز ہماری ہوئیں، گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب سے ہماری 4 میٹنگز ہوئیں۔ تو ہم نے اپنے کیس کو، اپنے موقف کو بھرپور انداز میں حکومتی ایوانوں میں رکھا، اور انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر کا اور ان تمام لوگوں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور ان اداروں کا جنہوں نے ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور ہمارے موقف کی تائید کی، اور اسی کا آج ثمر ہے کہ آج ہم الحمدللہ پورے پاکستان بھر کی ریئل اسٹیٹ آج اپنے پورے عروج پر ہے، اور ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور بھرپور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو ریمیٹنس ہے، جو بہت دیر سے رکی ہوئی تھی اوورسیز پاکستانیز کی، وہ بھی بہت تیزی سے پاکستان میں ریمیٹنس بھجوا رہے ہیں، جس سے ہماری اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ جی سر آپ یہ بتائیے گا، پرائم منسٹر کے وین کے مطابق پراپرٹی کے حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ اسی سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہسٹری میں کہ ایک سال میں 2 مرتبہ بوم آیا ہو۔ ہمارا الحمدللہ ہمارے ٹینیور کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ اس ٹینیور میں 2 مرتبہ مارکیٹ بہت تیزی سے چلی، اور پرائسز آلموسٹ ڈبل کو بھی کراس کر گئیں، اور یہ کریڈٹ ہماری اس ایسوسی ایشن کو جاتا ہے جی۔ کیا وجہ ہے کہ لاہور ڈی ایچ اے میں ہی یہ پراپرٹی کا کام بہت زبردست ہے، جبکہ کراچی اور پشاور میں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہماری مینجمنٹ ہے، اس کی ایک وجہ ہماری ایسوسی ایشن ہے، اور اس کی ایک وجہ پنجاب میں چونکہ بہت زیادہ ٹیکسز تھے، آل اوور پاکستان اتنے ٹیکسز کہیں پر بھی نہیں تھے جتنے پنجاب میں تھے، لائک سٹیمپ ڈیوٹی اور سی وی ٹی 5% تھے، جو کہ باقی پروونسز میں 1 سے 1.5% تھے۔ تو ہماری ریکویسٹ پر پرائم منسٹر پاکستان نے انیشیٹو لیا، ہمارے ٹیکسز کو کم کیا، جو سٹیمپ ڈیوٹی 5% تھی اس کو ریڈیوس کر کے 1% کر دیا گیا، جس سے ہمارے ایکسپینسز میں واضح کمی آئی۔ اسی وجہ سے جو ہمارا پچھلے 4 سال سے کام رکا ہوا تھا اس میں تیزی آ گئی۔
جی سر، آپ یہ بتائیے گا آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا؟ میں نے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بڑا ایک سیکرٹ بھی ہے جو میں نارملی کم بتاتا ہوں، بٹ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے ایک اپرچونٹی کریٹ کی میرے لیے اور میں اس پروفیشن میں آ گیا. مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اسی شوق میں آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن پھر اسی بزنس کا ہو کے رہ گیا. سر، آپ ایک انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام دیجیے گا. دیکھیں، انویسٹرز یا اوورسیز پاکستانی، ہماری جو ڈی ایچ اے میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کا مور دین 20% اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹ کرتے ہیں. ہمارا کوئی نہ کوئی سیلر یا پرچیزر اوورسیز ہوتا ہے، جس سے ہماری انڈسٹری، ہماری ڈی ایچ اے کی ریئل اسٹیٹ بزنس کو بوسٹ ملتا ہے، اور اس سے پھر ہمارے مقامی انویسٹر جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی سے ہمارا بزنس زیادہ گرو کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اسلام آباد یا کراچی کی نسبت ڈی ایچ اے لاہور کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بااعتماد ادارہ سمجھا جاتا ہے دوسرے شہروں کی نسبت. یہاں کا سسٹم بہت فول پروف ہے، تو اسی وجہ سے جو ہمارے انویسٹرز اور ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں لاہور ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کرنا. آپ یہ بتائیے گا ڈی ایچ اے میں جو پلاٹ ہیں یہ کیا سیف اینڈ سیکیور ہے؟ 100% سیف اینڈ سیکیور ہیں. دیکھیں، مسائل لوگوں کے تو ہر جگہ پر رہتے ہیں، پوری دنیا میں وہ مسائل جب تک دنیا قائم ہے مسائل چلتے رہیں گے، لیکن کمپیریٹیولی اگر ہم کسی بھی اور سوسائٹی جو پاکستان میں موجود ہے، بحریہ ہے یا ایل ڈی اے ہے یا کے ڈی اے ہے، سی ڈی اے ہے، اگر اس کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو ڈی ایچ اے لاہور بہت سیف اور سیکیور ہے. پراپرٹی میں نئے آنے والے لوگوں کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، محنت کرنی چاہیے، ایمانداری سے، خلوص نیت سے کام کریں اور محنت کریں، محنت کو اپنا شعار بنائیں تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ آپ کو کامیابیاں عطا کرتا ہے اور کوئی کمی نہیں رہتی. ہاں، اگر آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے ممکن ہے عارضی طور پہ کچھ فائدہ حاصل ہو، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اس لیے میں تمام دوستوں سے، جو نئے آنے والے ہمارے بھائی ہیں اس بزنس میں، یہ پروفیشن بہت زبردست پروفیشن ہے، رزق حلال کمائیں، ایمانداری سے کام کریں اور بہترین کام کرتے ہوئے اپنا نام کمائیں. یہی میرا پیغام ہے. سر، عموماً کہا جاتا ہے کہ کامیاب جو ہے بزنس مین اس کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ میری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، میری وائف کا بھی اس میں رول ہے، میرے بچوں کا بھی رول ہے، اور انتھک محنت ہے، میرے دوستوں کی کاوشیں ساتھ ہیں. سب کچھ ہوتا ہے تبھی ایک انسان کامیاب ہوتا ہے. اگر کسی کا نام نہ لوں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ادھوری ہوگی اور اس کا کریڈٹ اس کو جانا چاہیے. تو میرے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں اور سب سے بڑی وجہ میرے اللہ کا کرم ہے. جی ویورز، یہ تھے شاہد محمود، جن کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ اے سرمایہ کاروں کے لیے ایک مضبوط جگہ ہے اور یہ انویسٹ کرنے کا بہترین ٹائم ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.